یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوں، اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے علامہ شفاعت رسول صاحب کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بلا شبہ آپ کو مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، آپ خلیفہ دوم تھے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ امام عدل و حریت سمجھے جاتے ہیں۔ میں علامہ شفاعت رسول صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کے اگر زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک تو وہ کہ جو نبوت سے پہلے آپ کی مکہ کی زندگی یا پھر ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی ہے، اور آخر میں آپ کی شہادت کا جو مرحلہ ہے، تو آپ ہمیں ان کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا دور وہ دور ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہے۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت، بڑا شرف، بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور اسلام قبول کرنے سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرب معاشرے میں، اہل مکہ میں، سرداران مکہ میں، باوجود اس کے کہ آپ نوجوان تھے، پھر بھی ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ آپ بنو عدی قبیلہ سے تھے۔ بڑے بڑے فیصلوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھانا وہ لوگ اپنے لیے شرف سمجھتے تھے۔ آپ کیونکہ عمر میں اتنے زیادہ نہیں تھے کہ جب اسلام کی تحریک کا آغاز ہوا، مگر آپ کی فقاہت، آپ کی ذہانت، آپ کی لطافت اور آپ کا وزڈم اور آپ کی جرت، آپ کی بے باکی اور منافقت سے پاک ایک زندگی، سبحان اللہ، یہ اتنی مسلم تھی کہ اسلام سے پہلے بھی سیدنا عمر فاروق کو ان خوبیوں کی وجہ سے بڑا ممتاز اور بڑا محترم دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ اپنی ہمشیرہ کے گھر میں تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار لے کر جا رہے تھے کہ یہ جو مکہ میں کشیدگی ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اچھا، جب اس طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے عمر فاروق کے تیور کو دیکھا تو انہوں نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ تو وہ آپ واپس پلٹے، اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے تو وہاں آپ کی ہمشیرہ اور بہنوئی ایک صحابی رسول سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کے سنا۔ آپ نے دروازہ جب کھٹکھٹایا انہوں نے قرآن پاک کا نسخہ چھپایا اور صحابی جو ان کے معلم تھے ان کو بھی چھپایا اور پھر دروازہ کھولا۔ تو عمر فاروق کے تیور دیکھ کر بہن پہلے تو خاموش رہی، پوچھتے رہے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے پوچھا زیادہ تو اب آپ انکار تو کر نہیں سکتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارنا اور پیٹنا شروع کیا، اتنا تشدد کیا کہ آپ کے بہن کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب خون نکلا تو اپنے ہمشیرہ کے چہرے پر زخم اور خون کو دیکھ کے آپ کا دل تھوڑا سا نرم ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو اتنے میں وہ صحابی رسول حضرت خباب جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے کہا نا کہ مجھے قرآن دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کی ہمشیرہ نے کہا جاؤ پہلے وضو کرو، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو وہی مس کر سکتا ہے جو پاک ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی اندر سے باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں مبارک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن پہلے دعا فرما رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الحشام۔ ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو فرمایا اللہ سے دعا کی اللہ یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے یا عمر بن حشام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرہ اے عمر تیرے نام نکالا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے قرآن پاک کو دیکھا اور وضو کیا، تو اس کے بعد اسی طرح ننگی تلوار کے ساتھ دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ حضور دار ارقم میں قیام پذیر تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں۔ جب عمر کی طرف دیکھا تو وہاں حضرت امیر حمزہ بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر صحیح نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اسے آنے دو، نہیں تو میں اسی کے تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ پھر عمر فاروق اندر آئے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ جب عمر فاروق کی زبان سے یہ کلمہ پڑھنے کی بات سنی تو دار ارقم نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، نعرہ توحید سے گونج اٹھا، اور پورے مکہ میں جب اس کی گونج سنی گئی تو جو سرداران مکہ کے کعبہ کے ارد گرد بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ کوئی عجیب واقعہ مکہ میں ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا حضور باہر چلیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ حضرت عمر فاروق کے پیچھے پیچھے، اور عمر فاروق اعلان فرما رہے تھے اگر کسی نے آج اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھیننا ہو تو وہ آئے عمر سے مقابلہ کرے۔ اور یہاں تک روایات میں موجود ہے کہ آپ مکہ کی طرف جب جا رہے تھے کعبہ کی طرف تو راستے میں جتنے دروازے آئے سرداران مکہ کے ان پر دستک دی، وہ دستک دے کے اطلاع کی کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو جب آگے گئے تو حضرت بلال حبشی کھڑے تھے حرم مکہ میں، تو فرمایا اٹھو بلال، کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کے آج اعلان کرو، رب کی توحید کا بھی اعلان ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رسالت سے تعلق کیسا تھا اور اہل بیت سے کیسا تعلق تھا، کیونکہ آج پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان حالات میں یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ سیدنا عمر فاروق ان صحابہ میں سے تھے جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خوشخبری دی۔ حضرت عمر فاروق وہ صحابی ہیں کہ جب ہجرت کے لیے جانے لگے تو آپ نے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں، کسی میں ضرورت ہے تو مجھے روکے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے آگے بڑھ کے مطلب کہ کام کیا۔ عمر فاروق وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر سے لے کے فتح مکہ تک کوئی غزوہ نہیں چھوڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو کسی اہم مشاورت میں نظر انداز نہیں کیا۔ اب اس حوالے سے میں ان لوگوں کو کہ جو اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہیں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق کی فضیلت بھی بتانا چاہتا ہوں اور ان کی اہل بیت سے محبت بھی، کیونکہ ہمارے ہاں آج الگ الگ ایک سٹیج لگ چکے ہیں۔ کچھ سٹیجوں پر سیدنا عمر فاروق کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کچھ پر حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کی فضیلت کی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں وہ دونوں تصویر کے دو رخ ہیں۔ تصویر کا ایک رخ صحابہ کرام ہے اور تصویر کا دوسرا رخ اہل بیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹا آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ ابا جان جو حسن ہے وہ آپ کو غلام کہہ رہے ہیں اور مجھے غلام زادہ کہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قلم کاغذ دیا اپنے بیٹے کو، کہا جاؤ حسن سے لکھوا۔ لکھوانے کے لیے جب وہاں پہنچے تو لکھوا کے جب لائے تو راستے میں کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ شاید میرے ابا نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور اس لیے لکھنے کا کہا۔ تو لکھوا کے جب لائے تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں میں تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ میرا باپ تو بڑے مضبوط دل کے ہیں، تو یہ یہاں تو کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا تو یہ رو کیوں رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے یہ دکھ ہوا ہے کہ مجھے حسین نے اپنا غلام کہا ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ بیٹا جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں لٹا دینا، میرا کفن کھول کے یہ رکا میرے چہرے پر رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ جب میں قبر میں مجھ سے آ کے فرشتے پوچھیں گے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کی سند، تو میں زبان سے جواب دینے کی بجائے میں حضرت امام حسن کا یہ لکھا ہوا رکا پیش کر دوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی اہل بیت سے محبت اس شدت کی تھی کہ آپ اگر اسے پڑھیں تو وہ تو ایک ہے ہی ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ کہ کربلا کا واقعہ 10 محرم کو ہے، شہادت حسین، اور یکم کو حضرت عمر فاروق کی شہادت، تو اللہ تعالیٰ نے اس محرم میں ان دونوں کی شہادتوں کو جمع فرما دیا۔